وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں اپنی پرانی بات دہراتا ہوں، اگر ہم قرآن پاک اور حدیث پاک کو بار بار سنتے رہیں گے تو ہمارا مزاج، ہماری طبیعت دینی بنے گی، اسلامی بنے گی۔ اور اگر ہم قرآن پاک اور حدیث پاک کی بات نہیں سنیں گے تو جو کچھ دنیا میں زمانے میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت اسی طرح کی بن جائے گی۔ اور چونکہ بے دینی عام ہے اور جدھر دیکھو ادھر غیروں ہی کا طریق رائج ہے، اسکول میں تعلیم ہو رہی ہے تو اس کی، اور سینما میں اگر فلمیں بن رہی ہیں تو اس کے مطابق، اور ہوتا ہوا لوگوں کو کرتا ہوا دیکھیں تو وہ بھی غیر اسلامی۔ تو ہمارا ذہن، ہمارا مزاج اسی کے مطابق بن رہا۔ اگر ہم کم سے کم دین کی بات سنتے رہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت وہ دینی بنے گی، اسلامی بنے گی۔ اس لیے تفسیر میں، حدیث پاک میں آپ ضرور بیٹھا کریں، اور اس دن میں آپ اپنا 1 گھنٹہ ضرور فارغ کر لیا کریں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، اب تک آپ نے غور نہ کیا ہو تو میرے اب کہنے سے آپ غور فرما لیں، اور غور فرماتے ہی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قرآن پاک میں عبادت یعنی نماز، روزہ وغیرہ، اس سے زیادہ ذکر دوسری چیزوں کا آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سب بھی دین کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو دین کے ایک بڑے حصے پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کیا کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کیا کریں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہاں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا کریں۔ دیکھو، پہلے تو ترجمہ کیا تھا میں نے، کیا خرچ کیا کریں، اور اب میں نے دوسرا ترجمہ کیا، کتنا خرچ کریں۔ دونوں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے دونوں ترجمے بالکل اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو اب جواب سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے گا کہ جو تمہاری ضرورتوں سے بچ جائے وہ خرچ کرو، جتنا تمہاری ضرورت سے بچے تم وہ خرچ کرو۔ ابھی بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ہاں، دیکھو، ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کو لے لیں۔ زکوٰۃ جو نماز کے بعد ایک بہت بڑا فرض ہے اور بہت اہم عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ میں یہ حکم ہے کہ جو مال بڑھتا ہے، جیسا کہ روپیہ پیسہ وہ بڑھتا ہے جب آدمی تجارت کرتا ہے، اور سونا چاندی اور تجارت کا مال یہ عام طور سے بڑھنے والا مال ہے۔ جب یہ بڑھنے والا مال 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاوے
اور اس پر 1 سال گزر جاوے، اس پر رکھے رکھے 1 سال گزر جاوے، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی چیزیں لگائی۔ ایک تو وہ ہے مال جو آپ کی ضرورت کا ہے، گھر میں کپڑا ہے، برتن ہے، گھر خود مکان ہے، خود آپ کی ضرورت کی دکان ہے، خود آپ کی ضرورت کی زمین اور جائیداد ہے، خود آپ نے اپنی ضرورت کے واسطے کوئی پلاٹ لے کر خرید کر ڈال رکھا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلکہ یہ 4 مال ہیں، ایک سونا، دوسرے چاندی، تیسرے روپیہ اور چوتھا تجارت کا مال۔ جب یہ 612 گرام ہو جاوے کے برابر ہو جاوے اور 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے اور اس پر رکھے رکھے 1 سال گزر جاوے، جب اس میں 2.5% دینا ہوتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی کہ ضرورت سے جو زائد ہے وہ خرچ کرو۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آگے چلیے گا۔ حج یہ زکوٰۃ کے بعد بہت اہم فریضہ ہے اور یہ بھی مال سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ حج جب فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جاوے کہ آپ مکہ مکرمہ تک آرام سے جاویں آویں، راستے کا سفر خرچ، وہاں کا خرچ سب آپ کے پاس موجود ہو، اور جتنے دن میں بھی آپ آویں، ہفتے میں آویں یا 40 دن میں آویں، 4 مہینے میں آویں، جتنے دن میں بھی واپسی ہو، اس وقت تک آپ کے اہل و عیال، بیوی بچے اور جن جن کا، ان کے علاوہ بھی جن جن کا آپ کے ذمہ خرچ ہے، مثلا ماں باپ کا، تو وہ سب پورا ہو جائے، نہ ان کو کوئی دقت ہو، نہ ان کو کسی سے مانگنا پڑے، قرض لینا پڑے، نہ آپ کو کوئی دقت ہو، نہ آپ کو قرض لینا پڑے، نہ آپ کو راستے میں مانگنا پڑے۔ جب اتنا مال ہو جاوے، جب آپ کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے، تو کیا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو آپ کے خرچ سے بچ جاوے، یہ حج کی بات ہو گئی۔ اب آگے چلو، تیسری عبادت ہے صدقہ فطر، اور اسی ایک چوتھی عبادت ہے قربانی، یہ بھی مال سے ہوتی ہے۔ ان میں بھی یہ حکم ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے جو آپ کے روز مرہ کے استعمال کی ہیں، جن کو کہتے ہیں ضروریات اصلیہ، جو روز مرہ کے ضروریات کی چیزیں ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ کی روز مرہ کی ضروریات سے زائد ہیں، کبھی کبھار استعمال میں آ جاتی ہیں یا آتی ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ جو ضرورت چیز ہے، جب وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے، جبھی آپ کے ذمہ صدقہ فطر ہے اور جبھی آپ کے ذمہ قربانی ہے، ورنہ آپ کے ذمہ قربانی نہیں ہے، آپ کے ذمہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہوا؟ جو آپ کی ضرورت سے بچ جاوے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، آپ کے خرچ سے، اخراجات سے زائد ہو، اس میں سے خرچ کرو۔ اسی سے ہم خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ گیا جی صدقہ نفل صدقہ، خیر خیرات، نفلی صدقہ۔ دیکھو، اس کے واسطے کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا ہو تب آپ صدقہ نفلی صدقہ کریں، اور اگر اتنا نہ ہو تو نہ کریں، ایسی کوئی مقدار نہیں۔ اس میں سے آپ جب چاہیں، جتنا چاہے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 باتوں کا دھیان رکھنا، 2 باتوں کا دھیان رکھنا، وہ بات بھی ہاں تفسیر میں بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اتنا نہ خرچ کرو کہ جتنا آپ کے ذمے کسی کا حق اور ہے، کسی کا خرچہ ہے، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جن کا بھی خرچہ آپ کے ذمے ہے، تو ان کا کسی کا حق ضائع نہ ہو، ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، ان کی ضروریات پوری ہوں، ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ایک تو اس کا دھیان رکھو، اور دوسرا دھیان اس کا رکھو کہ اتنا نہ خرچ کرو کہ کل خود آپ کو تنگی پیش آوے اور آپ کو قرض لینا پڑے یا آپ کو خود مانگنا پڑے۔ اس سے جو زائد ہو
تب آپ صدقہ نفل میں بھی تب خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے واسطے اتنی آسانی اور اتنی سہولت رکھی ہے۔ دوستو یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہو گیا۔ اب آپ یہ کہیں گے ہم نے صحابہ کرام کے ایسے قصے سنے ہیں اور ہم نے بزرگان دین کے ایسے قصے سنے ہیں کہ انہوں نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ خرچ کر دیا، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا، اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھا، مانگنے والوں کو دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو دوستو، نمبر 1، آپ کے اندر خود اتنا زبردست حوصلہ ہونا چاہیے کہ بھوکا رہے اور آپ کی زبان پر شکایت نہ آوے، اور آپ بھوکا رہے اور آپ کے جسم میں ایسی کمزوری نہ آوے جس سے آپ ضروری عبادت اور ضروری کام نہ کر سکیں۔ ایک۔ نمبر 2، آپ نے اپنے بیوی، اپنے بچوں اور اپنے متعلقین کی بھی ایسی عادت بنا دی ہو، ایسی تربیت کر دی ہو کہ وہ بھی خوش بھوکا رہنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے، تب تو یہ کام کرو ان کی مرضی سے، ورنہ آپ ان کی حق تلفی کر کے خیر خیرات نہ کریں۔ امید ہے کہ بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، اب پوچھ لیں، بعد میں پوچھ لیں، جب جی چاہیں جب پوچھ لیں۔ یہ ہو گیا۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں بھائی تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کر لو اور زیادہ میں سے زیادہ خرچ کر دو۔ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر دیتے تو رہنا چاہیے، لیکن اس کا دھیان رکھنا چاہیے جو مسئلہ آپ کو یہاں بتایا گیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام صاف تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں ان تمام معاملات میں غور و فکر کرو۔ یہاں تک دوستو یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھو۔ ایک تو ہے کسی کا حق کھانا، کسی کا مال کھانا، جس کو ہم حق تلفی بھی کہتے ہیں، ناحق کسی کا مال لینا، وہ تو برا ہے ہی، اور اتنا ہی برا ہے جتنا برا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کسی یتیم کا مال کھانا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تھی، کہ وہ جب ایک حکم اللہ کا سن لیتے تھے اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیتے تھے تو اس پر پوری طریقے سے عمل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، اور یتیم کے مال سے اتنا بچنے لگے کہ جس کی پرورش میں کوئی یتیم بچہ تھا اور اس یتیم بچے کی ملکیت میں کچھ مال تھا تو وہ اس کا کھانا بھی الگ بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اپنے ہی کھانے میں ان کا آٹا ملا کر یا دوسری چیزیں ملا کر کھانا بنا دے، نہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ نہ کھاوے اور ہم کھا لیں، تو پھر
آگ کھانے کی وعید میں داخل ہو، اس لیے اس کا کھانا بھی الگ بناتے تھے۔ تو اس میں کچھ دقت اور دشواری پیش آئی، وہ دقت دشواری اس طرح پیش آئی، مثال کے طور پر آج ایک جتنا کھانا بنا کرتا ہے بچے کے لیے اتنا بنا دیا، لیکن آج اس نے کھانا کھایا نہیں لگی بھوک، تو وہ کھانا ضائع ہو گیا، رکھا وہ انہیں کھایا نہیں اور وہ کھانا ضائع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے حالات پیش آنے لگے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم تو یتیم کا مال کھاتے نہیں، لیکن اس طریقے سے یتیم کا بہت سارا مال ضائع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب مرحمت فرمایا، اور جو جواب مرحمت فرمایا ہے وہ آپ سنیے گا۔ پہلے میں آپ کو اپنی زبان میں بتا دوں، پھر ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ العزیز سب سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ رخصت عطا فرمائی کہ تم ایک اندازے سے یتیم کا مثلاً آٹا، چاول یا پیسہ جو بھی کچھ ہے، ایک اس اندازے سے اپنے مال میں شامل کر لو جس سے اس کی خوراک پوری ہو جاوے، اور اس کے بعد اگر اس میں وہ زیادہ کھاوے جب کچھ نہیں اور کم کھاوے تو کچھ، تب کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نے زیادہ کھایا اور تمہارا کھا لیا، دیکھو جب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کم کھایا اور تم نے تھوڑا بہت اس کا کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس طرح بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس طرح سمجھ لو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں عام طور سے پاؤ بھر کے خوراک سمجھی جاتی ہے، پاؤ بھر آٹا، پاؤ بھر چاول وغیرہ کم زیادہ، تو آپ اس کا اتنا آٹا اپنے آٹے میں ملا کر بنا لو، اب وہ اس میں سے کم کھاوے تب تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، اور اگر مثلاً وہ زیادہ کھا لے تو پھر تو کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ لہذا تم اس کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا کر پکا سکتے ہو، یہ حاصل ہے اس آیت شریف کا۔ ہاں چلو ایک بات ابھی بتا دوں، ہاں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت دھمکی دی جو ابھی آپ نے سنی، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اتنی بڑی دھمکی دی، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ رخصت عطا فرما دی، کچھ چھوٹ عطا فرما دی، وہ جو اس آیت شریفہ میں آپ نے ابھی سنی۔ تو میرے دوستو، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سن کر آدمی کے دل کے اندر خوف رہے گا، ڈر رہے گا اور احتیاط رہے گی، تبھی وہ اس حکم پر عمل کر پاوے گا۔ اور اگر اس کے اندر ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، احتیاط نہ ہو، تو پھر وہ اس حکم پر صحیح عمل نہیں کر سکے گا۔ یہ پھر وہ مثال کے طور پر زیادہ ملا لے گا اور کوئی حد ہی نہیں رہے گی ملانے کی۔ یہ اس لیے پہلے وہ حکم فرمایا اور اب یہ دوسرا حکم فرمایا جس میں رخصت عطا فرما دی، چھوٹ عطا فرما دی۔ اور وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں مسئلہ دریافت فرماتے ہیں تو آپ فرما دیجئے گا کہ تم ان کی خیر خواہی کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے مال کی اصلاح کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اس کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ اللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح اور خیر خواہی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال تمہارے اپنے مال میں ملانے کی
اور ملا کر پکانے کی جو اجازت مرحمت فرما دی، تو اب تم بے خوف ہو کر یہ عمل کرنے لگو. نہیں، تم جتنا صحیح کرو گے اللہ تعالیٰ وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنا غلط کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. لہذا احتیاط کے ساتھ عمل کرتے رہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرما دی آپ کو. کیا سہولت عطا فرمائی؟ ایک تو یہ کہ بہرحال 2 کھانے الگ الگ بنانا یہ مشقت کا سبب ہے ہی، اور دوسری ایک وہ مشقت تھی ہی کہ کم رہ گیا جب دشواری اور زیادہ رہ گیا جب دقت، تو ان دونوں سے نجات مل گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس حکم میں تمہیں اتنی ڈھیل نہ دیتا، رخصت نہ دیتا، بلکہ اور مشقت پیدا کر سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مشقت سے بچایا بلکہ اور تمہارے لیے آسانی کر دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے مشقت میں نہیں ڈالا اور تمہارے لیے آسانی کر دی. میرے دوستو، میں متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ہمارے واسطے کتنا آسان کر دیا. ہر موقع پر آپ کو میں متوجہ کرتا رہتا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے دین کو تو اللہ رب العزت نے بہت ہی آسان کر دیا ہے. جتنا ممکن تھا، جتنا ہو سکتا تھا، اتنا آسان کر دیا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور حکیم ہے لیکن حکمت اور دانائی والا ہے، اس لیے حکمت و مصلحت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. یہ ہماری بات ہوگی. ابھی کچھ وقت میں گنجائش ہے اور اگلی آیت شریفہ ہے. اگر کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جاوے، اول تو انشاءاللہ ہونے کا نہیں، تو آپ صبر کیجئے گا. اور بہت مفید بات ہے، بہت حالات حاضرہ کے مطابق بات ہے. اور میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے سے سب بات سمجھ میں آتی رہے گی. پھر کچھ اور جو ضروری بات سمجھوں گا بعد میں بتا دوں گا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مسلمانوں تم کسی کافر عورت سے اور کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آویں اور مسلمان ہو جاویں. اسی واسطے دوستو کسی کافر عورت سے، کسی مشرک عورت سے کسی مسلمان مرد کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ نکاح کرتا ہے تو زناکاری اور بدکاری شمار ہوگی، اولاد حرام کی شمار ہوگی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. باندی تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ہاں، باندی پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب تو نہیں ہوتی ہو. اور باندی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ کسی چیز کی مالک نہیں. بس وہ تو اپنے مولا کی خدمت کرے گی، اپنے مولا کا کام کرے گی اور کھاوے گی اور پہنے گی، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہیں. اور ان لوگوں کو معاشرے میں بہت ہی گھٹیا اور نیچے کا درجہ دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ذہنیت کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم کو کسی مسلمان باندی سے نکاح کرنا پڑے تو بھی مسلمان عورت سے نکاح کرو، چاہے مسلمان باندی سے نکاح کرنا پڑے. اور یہ تمہارے واسطے بہتر ہے کسی مشرک اور کافر عورت سے نکاح کرنے سے. اگرچہ وہ تم کو حیران کر دے، اگرچہ وہ کافر عورت تم کو حیران کر دے. کہے میں حیران کر دے؟ اپنے حسن و جمال سے، اپنی مال و دولت سے، اپنے خاندان سے. کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو،
لیکن جب تک وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس وقت تک کسی مومن سے اس کا نکاح ہرگز درست نہیں ہے، اور تم اس کے بدلے اسے چھوڑ کر کسی مومن باندی سے نکاح کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ترجمہ کرتے چلے جائیے آگے، پھر کچھ بات بتاؤں گا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اس عورت کا، اس لڑکی کا جو تمہاری نگرانی میں ہو، جس کے تم ولی اور جس کے تم ذمہ دار ہو، اور تم اپنی ماتحت عورت یا لڑکی ہو، بہن ہو یا کوئی اور ہو، اس کا نکاح مشرک سے مت کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آویں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مسلمان غلام، مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تم کو حیران کر دے، حیرت میں ڈال دے۔ مومن غلام کی بات، وہ بھی کسی چیز کا دنیا میں مالک نہیں ہوتا تھا، بس اپنے مولا کی خدمت کرتا تھا، اور کپڑے روٹی کا مستحق، اس سے زیادہ اس کا اور کچھ نہیں۔ تو مومن ہے، غلام ہے، تو مان لو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو ہم کو اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے، یا اور وہ لڑکی جو ہماری نگرانی میں ہے، ہماری ماتحتی میں ہے، اس کے لیے کوئی آزاد مرد نہ ملے، غلام ہی ملے مسلمان، تو اس سے نکاح کر دو، اور ایسے مومن کافر و مشرک سے نکاح نہ کرو جو اپنے حسن سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی طاقت سے، اپنے عہدے سے، اپنے خاندان سے، کسی بھی چیز سے تم کو حیران کر دے، اتنا زیادہ حسین و جمیل ہو، اتنا زیادہ اونچے خاندان کا ہو، اتنا زیادہ مالدار ہو، تب بھی اس سے نکاح مت کرو۔ بات اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ گئی اور بغیر سمجھائی آ گئی۔ اب میں اس میں الگ الگ سے 2-3 باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو، اور ہو سکتا ہے بعد میں ذہن میں آوے، پھر آپ یوں کہیں کہ مولوی صاحب نے بات غلط بتائی تھی۔ یہود و نصارہ وہ بھی غیر مسلم ہیں، مشرک و کافر ہی میں شمار ہوتے ہیں، غیر مسلم ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کتابی عورت، وہ یہودی جو اپنی تورات کو مانتی ہو، یوں کہو، جو وہ یہودی عورت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، اس کو کہتے ہیں کتابی عورت، اہل کتاب، یا وہ عیسائی عورت جو انجیل کو مانتی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، اللہ کو مانتی ہو، ان سے مسلمان مرد کا نکاح جائز اور درست ہے۔ قرآن پاک میں بات بتائی گئی ہے، اور 6 پارے میں سورہ مائدہ میں آپ یہ بات پڑھیں گے، اور اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابی عورت سے، یعنی یہودی عورت سے اور نصرانی عیسائی عورت سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب کے اس آیت کے حکم کو اس آیت کے ساتھ حکم ملا کر یہی بتایا جائے گا کہ یہاں پر مشرک عورت سے مراد غیر اہل کتاب ہے، جو اہل کتاب نہیں ہے وہ مراد ہے، اور اہل کتاب سے یعنی کتابی عورت سے نکاح درست ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملا کر پھر جب مسئلہ بتایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک ہی آیت کو سامنے رکھ کر، ایک ہی حدیث کو سامنے رکھ کر مطلب نہیں بتایا جاتا، بلکہ دوسری آیتوں کو بھی سامنے رکھ کر، دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر جب مسئلہ اور مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات سنو۔ اگرچہ یہ جائز ہے اور قرآن پاک کی آیت سے صاف صاف ثابت ہے، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو پسند فرماتے تھے،
اور جب یہ دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کچھ لوگ دھڑ دھڑ عیسائی عورتوں سے اور یہودی عورتوں سے نکاح کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکماً ان کو منع فرما دیا کہ ایسا مت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو دوستو، وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتا ہے اولا اور افضل۔ اگرچہ ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن اولا اور افضل نہیں ہے، جیسے کہ دوسری حدیثوں سے اور صحابہ کے عمل اور برتاؤ سے معلوم ہوا۔ اور کیوں نہیں ہے اولا اور افضل، وہ ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بتاؤں گا میں بھی۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ایک تو وہ کافر عورت ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اس میں سے ہو، جو دین حق کو، دین اسلام کو، دین حق کو حق سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئی ہے، اب وہ اسلامی زندگی گزار رہی ہے، تو دیکھو اس کو سہارا دینا، نو مسلم عورت کو سہارا دینا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہر طرح کا سہارا دینا، ہر طرح کی مدد دینا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس سے نکاح کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی بیٹیوں سے نکاح کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا ایک نو مسلم کو سہارا دینے کے نیت سے اگر کوئی اس سے نکاح کرتا ہے اور اس کی بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اس نے ایک اچھا عمل کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کل کی جو صورتحال ہے کہ پہلے تو عشق ہوتا ہے، بلکہ عشق کیا فسق ہوتا ہے، نامعلوم کیا ہوتا ہے، اور پھر جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر مسلمان ہو کر اور صرف کاغذوں میں نام بدل کر ایک دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ بعض تو بعد تک اپنے اسی پرانے نام سے پکاری جاتی ہیں اور وہی ان کا عمل ہوتا ہے، وہی طرز عمل، پوری زندگی وہی ہوتی ہے۔ تو چاہے تو یہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، یا ان سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان بھی ہو گئے لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے وہ میں ابھی انشاءاللہ میں کیا بتاؤں گا، ابھی آیت شریفہ میں اس کا ذکر آئے گا، آیت شریفہ میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات سنو، اور اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا، چونکہ بات توجہ سے سننے کی ہے، اور میں بات دوبارہ لوٹاؤں گا اور انشاءاللہ آپ سب سمجھ جائیں گے، آپ سب سمجھدار ہیں۔ پہلے تو یوں فرمایا کہ تم مشرک عورت سے نکاح مت کرو، یوں فرمایا، اور آگے چل کر یوں فرمایا کہ تم اپنی ماتحت، چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا کوئی اور ہو، عورت کا کسی مشرک سے نکاح مت کرو۔ تو دونوں جگہ مردوں کو خطاب فرمایا، ورنہ سمجھ میں تو ہماری سمجھ تو یوں آتا ہے کہ جیسے کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے مردو تم مشرک عورت سے نکاح مت کرو، تو آگے کیا کہنا چاہیے تھا، اے مسلمان عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، لیکن وہاں نہیں، یوں نہیں کہا ہو، اے مردوں تم اپنی ماتحت عورتوں کا نکاح کسی مشرک سے مت کرو۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ فرق سمجھ میں آیا۔ کیا مسئلہ سمجھے آپ اس سے؟ اگرچہ بالغ عورت کو، بالغ لڑکی کو، بالغ عورت کو اپنے نکاح کرنے کا خود اختیار ہے، خود اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے واسطے بہتر یہ ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک مسلمانوں کا عمل یہ ہے، تعامل یہ ہے کہ لڑکی خود لڑکا تلاش کرتے نہیں پھرتی، لڑکی خود اپنے من پسند لڑکے سے نکاح نہیں کرتی، بلکہ یہ کام ان کے اولیاء کے ذمہ ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے باپ ہے یا بھائی ہے، یہ جو بھی اولیاء کے ذمہ ہے
کہ وہ مناسب لڑکا تلاش کر کے اس کے بعد رشتہ طے کرتے ہیں. اور وہ بات الگ ہے کہ بھائی مرضی اس کی بھی لینی چاہیے، پسند اس کی بھی لینی چاہیے. صرف نکاح کے وقت قانونی اجازت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں آپ پسند کر رہے ہیں تو وہاں اس کی بھی مرضی معلوم کر لینی چاہیے. لیکن بہرحال لڑکی لڑکا تلاش کرتی نا پھر اپنے لیے. یہ بات آپ آسانی سے سمجھ آگے قرآن پاک کی آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے. اور ایک حدیث پاک بھی ہے بالکل اسی طرح کے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ فرمایا گیا. حالانکہ دوسری حدیثیں یہی بتلاتی ہیں کہ اگر بالغ لڑکی اپنا نکاح کر لے گی کفو کے اندر، وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نکاح درست ہو جائے گا. بات کیا ہے میرے دوستو؟ بات یہ ہے کہ میں خاص طور سے اس کرسی پر، یہاں ممبر پر بیٹھ کے قرآن پاک سامنے رکھ کر یہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ الفاظ اور وہ زبان استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ہاں اشارہ ہی کافی سمجھتا ہوں کہ پھر کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا برائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بات کو جانتا ہے، انسانی مزاج اور فطرت کو جانتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایسے احکام دیے ہیں جن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جو انسان کے واسطے بہتر ہی بہتر ہے. بس اتنا اشارہ کافی ہے. اب آگے چلیے گا اور آگے بھی میں ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ ترجمے ہی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اولئک یدعون الی النار، جن سے ہم نے نکاح کرنے کی ممانعت کی ہے کہ تم ان سے نکاح مت کرو، یہ تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور جہنم کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ دیکھو، کسی نے مان لو تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کسی کافر لڑکی سے نکاح کیا، اور نکاح کی فطرت ہے یہ کہ دونوں میں ایک دم محبت پیدا ہو جاتی ہے، الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ دلی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ دلی محبت اکثر و بیشتر ایمان اور عقیدے پر غالب آ جاتی ہے، اور ایک دم نہ آوے تو رفتہ رفتہ آ جاتی ہے. جب آپ نے محبت کری، نکاح کیا، تو اب آپ اس کو مندر میں بھی جانے کی اجازت دیں گے، اگر وہ اپنے گھر میں بھی یہ پوجا پاٹ کرے گی تو اجازت دیں گے، اور نہیں تو کام تو چلنے گا نہیں. اور رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں. ہاں، یہ میلان بہت آسان ہے. اور کیوں بھائی؟ ہمارا دل چاہ رہا نیک کام کرنے کو، اچھا کام کرنے کو، تمہارا نفس رکاوٹ بنتا ہے اور شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور عام طور سے اس نیک کام میں مزہ نہیں ہوتا. تو 3 رکاوٹ بنتی ہیں: طبیعت، نفس اور شیطان. اور جب آدمی غلط کام کرتا ہے وہاں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہاں تو شیطان بھی مدد کرے گا اور نفس بھی مدد کرے گا. یہ چیز ہے. تو آپ نہیں، مان لو آپ برقرار رہے تو آپ کے محلے کے، آپ کے گھر کے کہہ لو متاثر ہو گئے، ان سے کوئی متاثر ہو گیا، اولاد متاثر ہو گئی. اور یہ بات بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوتا ہے ان گھروں میں جہاں پر غیر عورت رکھی ہوئی ہے. یہاں اچھا، یہاں پر ایک سوال میں خود پیدا کرتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ پکے اور مضبوط ہو جائیں اور کوئی دوسرا آپ کو، آپ کے دل میں غلط بات نہ ڈال سکے. جی ایسا ہی تھوڑا ہی ہوگا کہ ہم اس کی بات کو مان لیں گے، وہ بھی تو ہماری بات مان سکے اور وہ بھی تو پکی مسلمان ہو سکے، تو ہم اس کو اپنے گھر میں لا کے مسلمان کریں گے. اس لیے ہم کافر عورت سے نکاح کر رہے ہیں. ہاں، ایسا بھی تو کہہ سکے کوئی. ہاں، ایسا کوئی چکر منائی ہو.
برائی کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ایسا بہتر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں منع فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں منع فرماتے؟ ہاں چلو جی، یہ تو میں نے آسان بات بتا دی جو سب کی سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک اگلی بات بتاؤں، آ تو جاوے گی سمجھ میں، تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ جب ایک کام میں نفع کی بھی امید ہے، اور جتنی نفع کی امید ہے اتنی خطرہ بھی ہے نقصان کا، تو دیکھو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نفع کی امید میں اس کام کو مت کرنا، بلکہ نقصان کے اندیشے کی وجہ سے اس سے بچ جانا۔ اسی اصول کے تحت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یہ بھی ہے کہ تم اس کو مسلمان کر لو، اور یہ بھی ہے کہ وہ تم کو کافر کر دے۔ اس میں ایک خطرہ ہے، ایک نفع ہے، ایک نقصان کا خطرہ ہے، ایک نفع کی امید ہے، تو تم اس نقصان کے خطرے کی وجہ سے بچو، یہ ہوگا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے حکم دیتا ہے اور ایسی ہدایت اور ایسی نصیحت کرتا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنا اور ان ہدایت اور نصیحتوں پر عمل کرنا مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر صاف صاف لوگوں کے واسطے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔